जानीज आदाब और आप सबको एक बार फिर बेगम नवाज अली का सलाम। जानीज, I have decided to take a U-turn. Not the kind husbands take in bed while depriving their wives of their share of the blanket, but I'm talking more about a philosophical U-turn. जानीज, जहां इतना पैसिमिज्म है, मैंने सोचा है और फैसला किया है कि मैं अब सिर्फ ऑप्टिमिज्म की बात करूंगी। देखिए ना, जहां इतने लोग रोज कभी दहशतगर्दी का शिकार होकर, कभी भूख का शिकार होकर, गुर्बत का शिकार होकर, मायूसी का शिकार होकर अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं, तो हम सबका फर्ज है कि हम जिंदा रखें, कम से कम अपनी उम्मीद को जिंदा रखें, और ये हम सब पर एज मुस्लिम्स, एज पाकिस्तानीज फर्ज है। जानीज, I am very happy tonight because I have two very special people visiting me. My first guest is somebody I refer to as a bhai. Well, he's not of the bhai log variety, but more of the big brother variety. यूँ समझ लीजिए कि उनके अंदर शफकत कूट कूट कर भरी है. Well, definitely one of the most soft spoken people I have ever come across in my life. He's a self-made man really. और अब तो वो बहुत बाइख्तियार भी हैं. उनको ज़्यादा देर इंतजार नहीं कराऊंगी. तशरीफ ले आइए मिर्जा इख्तियार बेग. इख्तियार भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट। घड़ी की सुइयों से लड़ाई होती है, कभी सुइयां आगे निकल जाती हैं, कभी हम निकल जाते हैं, बट वो सेम रनिंग अराउंड। अस्सलाम वालेकुम इख्तियार भाई, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम, एंड सेम जैसे पहले थे। घड़ी की सुइयों से लड़ाई होती है, कभी सुइयां आगे निकल जाती हैं, कभी हम निकल जाते हैं, बट वो सेम रनिंग अराउंड। You know what I find most amazing about you इख्तियार भाई is that you live a high stress life. आपके पास वक्त नहीं होता, and you have too much on your plate really. आप बहुत मसरूफ रहते हैं, लेकिन जब भी आपसे मुलाकात होती है, आपके अंदर एक अजीब सा सुकून होता है. You know, one never feels that you are living on the edge, that you are that busy. How do you maintain your inner peace, your inner जो आपका एक सुकून है, ये आप कैसे अपना मेंटेन रखते हैं? देखिए, इनर पीस सुकून तो मम्मी की और पेरेंट्स की तरबियत है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल. दैट्स आई हैव लर्न्ड कि जितने भी कामयाब लोग दुनिया में हैं, दे वाज द बेस्ट टाइम मैनेजर्स. वो टाइम को 24 आवर्स को इतना बेस्ट मैनेज करते थे कि 48 आवर्स का काम उससे ले सकते थे. एंड दैट इज एन आर्ट. अगर हम में आप में वो आ जाए, जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा आप कामयाब हैं. बट पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने सियासत को कारोबार बना के रखा है बहुत अरसे से. आपने कारोबार शुरू किया, अपना कारोबार इस्टेब्लिश किया, एंड ऑफ कोर्स योर कारोबार, योर बिजनेस टुडे इज वेल एस्टैब्लिश्ड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इन मोरक्को, इन द मिडल ईस्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड रियली. उसके बाद आप सियासत में आए, आपने इलेक्शन भी लड़ा, और अब आप एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑन टेक्सटाइल्स इन पाकिस्तान. मुझे बताइए कि आपके लिए ट्रांजिशन फ्रॉम बिजनेस टू पॉलिटिक्स कैसा रहा था? देखिए, पहले बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में आते हुए बड़े घबराते थे, और रीजंस, नोन रीजंस थे कि अगर कोई विंडक्टिव पार्टी सामने मिल जाती है तो आपके इनकम टैक्स के अकाउंट खुल जाते हैं, आपकी फाइलें खुल जाती हैं, एंड देन यू गो डाउन. तो हमारे साथ अल्लाह का करम ये कि एक एक पैसा जो हम बाहर से लाएं बैंकिंग चैनल से, एंड ऑन रिकॉर्ड आई मस्ट पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट के जितने भी हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया वो एक एक पैसा बाहर से कमा हुआ बैंकिंग चैनल से लाए, तो हमें कोई इश्यूज नहीं है. फिर यह है कि ये गलत कंसेप्ट है. वी आर वन ऑफ द मेन स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर्स को जब तक पॉलिटिक्स में वो नहीं आएंगे, पार्लियामेंट में अपने इश्यूज खुद और अपनी कम्युनिटी के नहीं रेज कर सकेंगे, नोबडी एल्स विल रेज इट फॉर यू. और फिर आपने ये देखा कि ट्रेंड चेंज हुआ है अमेरिका में. इंडिया जैसे जो हमारे नेबर है, या तो खुद वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, या फिर वो अपने लोगों को स्पॉन्सर करके पार्लियामेंट में लाते हैं कि उनके इश्यूज को वो रेज करें, टेकअप करें, क्योंकि जितना बड़ा स्टेक होल्डर्स है उतना उसको क्लाउड बड़ा चाहिए. तो अब कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है. लॉट ऑफ बिजनेस पीपल आर इंटरेस्टेड एंड दे आर कमिंग इनटू पॉलिटिक्स. बट मेरी तो बीबी से जो अकीदत और जो बहुत ही कुर्बत और बहुत ही वो मुझे पसंद भी करती थी, बड़ा ग्रूम किया, बहुत कुछ सीखा. तो मेरी सियासत में आने की वजह तो एक ही है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो.
میں بالکل جانتی ہوں اور جہاں تک آپ کی عقیدت ہے محترمہ کے لیے اس کی میں خود ایک وٹنس بھی ہوں. ان فیکٹ آئی پلیڈ اے لٹل پرینک آن اختیار بھائی اور یہ سارا اشتیاق جو اختیار کے چھوٹے بھائی ہیں ان کے کہنے پر ہوا. آئی واز ایکچولی وزٹنگ اشتیاق اینڈ اور میں نے اختیار بھائی کو فون کیا رات کے کوئی 1 بجے. اختیار بھائی سونے کی تیاری کر رہے تھے اور میں نے محترمہ بن کر ان سے کہا کہ آئی ایم ویٹنگ فار یو اینڈ آپ پلیز اسی وقت میٹنگ کے لیے آئے. اینڈ ود ان 10 minutes he had changed, he was ready to go and see محترمہ when I revealed that this was just a joke. really آپ نے پی سی میں کہا تھا کہ کچھ امپورٹنٹ میٹر ڈسکس کرنے ہیں اور کین یو کم ناؤ, اور میں نے کہا نہیں میڈم آپ اگر امپورٹنٹ ہے تو آئی کم جسٹ ناؤ, اور میں نے جلدی سے تیار کرایا تو آپ لوگ پھر جی وی ہیڈ اے گڈ لاف. گڈ لاف. لیکن ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا سیاست میں انڈسٹریلسٹ کا ہونا اور کس طرح میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بڑی ٹریجڈی رہی کہ یہاں پر ایک فیوڈل جو پریویلنٹ کلچر رہا سیاست کے اندر وہ فیوڈل ہی رہا اور کوئی ایز سچ میں سمجھتی ہوں کہ بزنس کو فروغ دینے کے لیے زیادہ پالیسی میکنگ نہیں ہوئی ہے آج تک. کیا آپ کو لگتا ہے ناؤ دیٹ with people like you in the government کہ اب بزنس مین کو کوئی ریلیف ملے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ بزنس فرینڈلی پالیسی بنے گی اس ملک کے اندر؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اٹ واز ریئلی سیڈ اینڈ آئی ایکنالج اٹ, دیر از نو ہیزیٹیشن کہ ہمارے ساتھ سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ جب پاکستان آزاد ہوا اور ہمیں نیا ملک ملا تو فیوڈلزم کو ہم نے چھوڑا نہیں, وہ جہیز میں لے آئے. انڈیا نے فیوڈلزم کو وہاں پہ ختم کر دیا اور وہاں پہ ان کا پھر نئے رول آف دی گیمز مرتب ہوئے اور اس پہ وہ چلے, اور آج آپ نے دیکھا انڈیا کا ہے. ہمارے یہاں اب بھی اسٹرانگ انفلوئنس ان دا پارلیمنٹ آف فیوڈل لارڈس, اور ان کو اب اتنا آسان نہیں ہے کہ تو سیاست کے صفحے سے آپ ان کو ہٹا دیں. لیکن جو نئے بورڈ لوگ آ رہے ہیں اور ہم جیسے لوگ ایشوز ریز کرتے ہیں, بزنس کمیونٹی کی نمائندگی ہوتی ہے. پلس ایک چیز اور بڑی اچھی ہو گئی ہے جو بلیسنگ اینڈ ڈسگائز کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اکنامک ریلیشن شپ اور اکنامک اچیومنٹ آر مچ مور امپورٹنٹ دین ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اچیومنٹس. کسی بھی ملک میں یا کسی بھی سیاسی جماعت کا اگر آپ کوئی پرفارمنس کی بات کریں گے تو اکنامک بات ہوگی کہ جی آپ کے ملک میں کتنی بے روزگاری ہے یا کتنے لوگوں کو جاب ملی, جی ڈی پی کیا تھا, انفلیشن کتنا ہے, ریزروز کتنے ہیں, ایکسپورٹس کتنی ہیں اور پر کیپٹل انکم کتنا ہے. تو کسی بھی سیاسی جماعت کی جو کارکردگی جو پرفارمنس کا چیک اپ ہے وہ اکنامک ہے. تو بزنس کمیونٹی ہیز بیکم ویری وائٹل اینڈ امپورٹنٹ فار گورنمنٹ آلسو, willingly اور unwillingly, I really don't know, but it has become very very important. تو اب ہمیں ڈیو امپورٹنٹ دیتے ہیں. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب, پرائم منسٹر صاحب, ویری ناؤ اینڈ دین کتنے ڈیلیگیشنس. ابھی میں لے کے گیا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں, میٹنگ کرائی, وہاں ہم نے ڈیوٹی فری مارکیٹ ایکسیس کے پریزیڈنٹ صاحب کو پریزنٹیشن دی. پھر میں نے ایک پرپوزل انہیں بنا کے دیا جو ابھی گئے تھے برسلس میں پاکستان کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ڈیوٹی فری لینے کے لیے. تو اسے کلوز لیازان, اور اب وہ نہیں ہے کہ جی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. پھر چیمبرس ہیز بیکم ویری اسٹرانگ, فیڈریشن ہیز بیکم ویری اسٹرانگ, اب ان کا اپنا بھی ایک کلاؤڈ ہے. تو تھنگس آر چینجنگ, رول آف دی گیمس آر چینجنگ, وچ از گڈ. آئی اگری اختیار بھائی, بٹ چیمبرس تو اسٹرانگ ہو رہے ہیں, فیڈریشنز بھی اسٹرانگ ہو رہی ہیں. ہماری دعا ہے کہ صدر صاحب بھی اور اسٹرانگ ہوں, پرائم منسٹر صاحب بھی ہوں. لیکن جو اکانومی ہے وہ ویک سے ویک تر ہوتی جا رہی ہے. جو عام عوام ہے وہ روز بروز مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں عوام کے. تو آپ کی اکانومی پہ بہت ایک گہری نظر رہی ہے. یو بین رائٹنگ کالمز فار دی لاسٹ 10 years. ابھی آپ کی کتاب شہرک بھی جو ہے کمپلیشن آف یور کالمز, بالکل. تو مجھے بتائیے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کیا ایک یا دو چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فوری طور پر وہ امپلیمنٹ کی جائیں تو ہماری اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس اس وقت ماضی کی بات کچھ نہیں کر رہا ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ انٹو بلیم گیم, دیٹس ناٹ می. اس وقت جو سب سے ضروری چیز ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنانا ہے, دہشت گردی پہ قابو پانا ہے. وہ اب ہم آگے آلریڈی نکل گئے تو واپس ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دی اونلی آپشن وچ یو ہیو از ٹو ایلیمنیٹ, دہشت گردی پہ قابو پا کے ملک میں امن امان کی فضا برقرار کریں, اور ایک میسج بھیجیں کہ جی جو کچھ بھی تھا بٹ دے آل بین کلین اپ, اٹس نارمل پاکستان, لیٹس کم ڈو بزنس. ڈو یو تھنک دیٹ آصف علی زرداری وہ کام کر سکتے ہیں اس ملک کے لیے جو مہاتیر محمد نے اپنے ملک کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے آصف علی زرداری صاحب کا اپنا زیادہ آپشن نہیں ہے کہ اپنے ایک نیا فارمیٹ بنا کے وہ حکومت کو کریں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک فلسفی ہے جس کو لے کے ہم نے چلنا ہے اگر ہم پیپلز پارٹی میں ہیں.